عالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہوں امام المرسلین خاتم الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس مطہر پر۔ معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبات جمعہ میں آپ نے وہ احادیث سماعت فرمائی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، اور اس کے بعد وہ احادیث ویل جن میں ہلاکت، تباہی اور بربادی تھی کچھ اعمال کے مرتکبین کے لیے۔ آج کی خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے وہ احادیث رکھوں گا جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت، نگاہ رحمت سے محروم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل رحمت کی نگاہ سے ان کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ تو نگاہ رحمت الہی سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے۔ ایک انسان جب دنیا میں کسی انسان کی نگاہوں سے گر جائے تو وہ اپنے لیے بڑی ذلت تصور کرتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ، اپنے استاد یا فلاں کے سامنے، دوست و احباب کے سامنے گر گیا، ان کی نظروں میں گر گیا۔ لیکن اس سے بڑی محرومی، ذلت، تباہی، بربادی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ فرمائے کہ میں اس کی طرف التفات ہی نہیں کرتا، رحمت کی نگاہ سے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ رحمت تو بڑے دور کی بات، اللہ ہمیں ان اعمال سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 77 میں فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، یعنی ساری دنیا بھی اگر آپ کو مل جائے تو آخرت کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ تھوڑی۔ جو اپنی قسم بیچ دے، جھوٹی قسم دنیا کی بہت بڑی قیمت کے لیے بھی کھا لے تو اس نے بہت معمولی سودا کیا ہے، بہت گھاٹے اور نقصان کا سودا کیا۔ تو فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو وبایمانہم اور اپنی قسموں کو وہ تھوڑی سی قیمت میں بیچ دیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا، نعمتیں جنت کی نہیں ملیں گی۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ذو الجلال والاکرام قیامت والے دن ان سے کلام تک نہیں فرمائیں گے، اتنا غصہ، اتنی ناراضگی کا اظہار۔ ولا ينظر الیہم، اللہ رحمت کی نگاہوں سے دیکھیں گے بھی نہیں۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، ان کے اوپر جو گناہوں کی خباثت، گندگی لگی ہوئی ہے اللہ وہ بھی نہیں ختم کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ تو ان سے بچنے کے لیے ان احادیث کو سمجھنا اور پڑھنا اور سیکھنا اور یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں کون سا عمل بیان کیا گیا؟ جھوٹی قسم کھانا، عہد پیمان کو توڑ دینا، دنیاوی مقاصد کے لیے، غرض و غائط کے لیے، لالچ کے لیے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4551 ہے۔ عبداللہ بن اوفا، اسی آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن اوفا فرماتے ہیں کہ ان رجلا اقام سلعۃ فی السوق، ایک آدمی نے اپنا سامان بازار کے اندر رکھا اور اس نے یہ کہا کہ یہ سامان، قسم کھائی اللہ کی قسم کھا کے کہا یہ سامان جو ہے مجھے اتنے کا پڑا ہے۔ مثال طور ایک چیز ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ہے یہ مجھے 100 روپے کی پڑی ہے، حالانکہ لی 70-80 کی ہو، قسم اس لیے کھائے تو مجھے 10 روپے منافع دے دے، بس لے لے۔ تو تھوڑی سی لالچ اور منافع کے لیے اس نے جھوٹی قسم کھا لی، یا اسے اس سودے کی قیمت اتنی مل نہیں رہی تھی۔ مثال طور ایک آدمی کوئی جاتا ہے گاہک تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ابھی گاہک گیا مجھے 100 روپیہ دے رہا تھا، میں نے نہیں دی، تجھے دے دیتا ہوں، چل 110 کی۔ وہ جھوٹی قسم اور جھوٹ بولنا اپنا سودا بیچنے کے لیے۔ فرمایا ایک آدمی نے بازار کے اندر سودا رکھا اور اس پر قسم کھا لی کہ یہ مجھے اتنے کی پڑی ہے، یا میں نے اتنے کی لی ہے، یا اتنے مجھے مل رہے تھے۔
تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت نازل فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الارض. دنیا کا منافع تو لے لیا، اب آخرت نہیں ملے. اور اللہ کا نام لے کے جو جھوٹ بولا ہے اور قسم کھائی ہے جھوٹی، اللہ نگاہ رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے، کلام بھی نہیں فرمائیں گے، تزکیہ بھی نہیں کریں گے، اور دردناک عذاب کے اندر مبتلا بھی کریں گے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4549 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پختہ قسم کھا لے. پختہ قسم کب ہوتی ہے؟ جب بندہ کہ فواللہ، اللہ کی قسم، اللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم کھا لے، پختہ قسم ہے. جو شخص پختہ قسم کھاتا ہے، کیوں؟ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، کہ کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لوں. قسم جھوٹی اس لیے کھاؤں اس کا 2-4 ٹکے میری طرف آ جائیں. اب ایک چیز 100 روپے کی ہے، وہ جھوٹی قسم کھاتا، امپورٹڈ ہے، نقص کوئی نہیں، نقصان کوئی نہیں، جینون ہے، فلان ہے فلان ہے، جھوٹی تعریفوں کے پل اور جھوٹی قسمیں کھا کر تاکہ یہ قائل ہو جائے اور مجھے پیسے دے دے، تھوڑا سا منافع اضافی مل جائے. فرمایا جو شخص پختہ قسم کھا کے کسی مسلمان کے مال کو ہڑپ کر لیتا ہے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ سے اس کی جب ملاقات ہوگی اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے، غصے میں ہوں گے. اور فانزل اللہ تصدیق ذالک، اس کی تصدیق اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی. کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے اس کی تصدیق نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم. یہی آیت کریمہ کہ اللہ کلام نہیں کریں گے، نگاہ رحمت سے دیکھیں گے نہیں، تزکیہ نہیں فرمائیں گے، دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے. کسے؟ دوسرا آدمی جو پتا چلا وہ کون سا ہے؟ ایک تو جو عہد بیچنے والے، آدھے وعدے توڑنے والے دنیاوی مقاصد کے لیے، دوسرے نمبر پر جھوٹی قسم کھانے والے، تیسرے نمبر پر کسی کا مال ہڑپ کرنے والے جھوٹ بول کر. یہ 3 قسم کے آدمی آپ کے سامنے اب تک آ چکے. اس کے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں لیکن ہم اختصاراً بات کریں گے تاکہ اور بھی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں. اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 2085، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح مسلم میں بھی کئی جگہ پر یہ حدیث موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، ابن عمر سے بھی روایت ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الى من جر ثوبہ خیلا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. کس کی طرف؟ جو اپنے ازار کو تکبر کے ساتھ لٹکاتا ہے، جو تکبر کے ساتھ اپنے ازار کو، تہبند کو، سلوار کو، پینٹ کو لٹکاتا ہے، نیچے ٹخنوں سے نیچے لٹکا دیتا ہے تکبر کے ساتھ. فرمایا لا ينظر اللہ، اللہ رحمت کی نگاہ سے اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. یہ آپ نے ساتھ ساتھ یاد رکھنا، یہ آج آپ کا سبق ہے. کتنے آدمی ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 4. جو تکبر کرتا ہے، اس حدیث پاک سے ثابت ہوا متکبر کی طرف اللہ رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے. اور پھر جو ازار کا لٹکانا ہے ویسے بھی تکبر نہیں ہے. ایک آدمی تکبر نہیں کرتا. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، ایک آدمی ہے تکبر نہیں کرتا، عاجز آدمی ہے لیکن کپڑا نخنوں سے نیچے ہی ہے. اب ایک آدمی میلے کچیلے کپڑے لگے ہوئے، مسکین صاحب، پھٹے ٹوٹے ہوئے انداز میں، فقیرانہ انداز میں، لیکن ازار ٹخنوں سے نیچے، اب اسے تو کوئی نہیں کہہ سکتا یہ تکبر کر رہا ہے. تو کیا یہ اس حدیث کا مصداق ہے کہ اللہ اس سے بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے؟ تو اگلی حدیث سنیے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 106 ہے. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں. اچھا یہ صرف 3 ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے جیسے کہ آگے آئیں گے، لیکن اس میں صرف 3 بیان ہوا. ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام ان سے کلام نہیں فرمائیں گے قیامت والے دن. ولا ينظر الیہم، اور جو ہمارا پوائنٹ تھا، اللہ رحمت کی نگاہ سے ان کی طرف نہیں دیکھیں گے. ولا یزکیہم، اور تزکیہ نفس بھی نہیں ہوگا.
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ ایک مرتبہ بھی فرما دیتے کافی تھا کہ نہیں؟ کافی تھا۔ فَقَرَأَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، تاکہ لوگوں کے ذہن، لوگوں کے دماغ حاضر ہو جائیں، کان کھڑے ہو جائیں، سنیں، غور سے توجہ کریں۔ وہ کون سے بدبخت ہیں جن کی طرف رب کی نگاہ رحمت نہیں ہوگی؟ جب اللہ رحمت سے دیکھے گا نہیں، رحمت کہاں فرمائے گا؟ کلام نہیں ہوگی رحمت کی، نرمی والی، محبت والی کلام نہیں ہوگی، دردناک عذاب ہوگا، گناہوں سے پاک بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی معافی بھی نہیں دی جائے گی۔ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ آپ نے 3 بار جب یہ فرمایا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی، ابو ہریرہ نہیں، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی، تو ابو ذر فرماتے ہیں یا رسول اللہ من ہم، اللہ کے حبیبی کون لوگ ہیں؟ خابوا و خسروا، خائب و خاسر ہو گئے، نقصان میں مبتلا ہو گئے، گھاٹے کے اندر پڑ گئے، تباہ و برباد ہو گئے یہ لوگ۔ کیا کون سے یہ لوگ ہیں 3 قسم کے؟ رب رحمت کی نگاہ نہ دیکھے، کلام نہ کرے، تزکیہ نفس نہ کرے، یعنی ان کے گناہوں سے ان کو پاک نہ کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ کون ہے یہ؟ تو بڑے ہی گھاٹے اور نقصان کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المسبل، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، تکبر کے ساتھ ہو یا غیر تکبر۔ المسبل، ٹخنوں سے نیچے اگر ازار چلا گیا جان بوجھ کر، اسے اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، لباس کے اندر، کتاب اللباس میں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے ازار کو جو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں انہیں اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اور اس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، جو شخص ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ ایک آدمی تکبر دل میں نہیں، نیت میں نہیں، تکبر کرتا نہیں، لیکن ازار ٹخنوں سے نیچے کر دے تو یہ ہے ہی تکبر۔ اللہ کے رسول نے اسے کیا کہا؟ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ۔ اور جو لوگ روایت پیش کرتے ہیں نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، یہاں پر ایک نقطہ بیان کر لوں، اب سن لیجئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک دفعہ ازار ٹخنوں سے نیچے غفلت کے ساتھ، توجہ نہیں تھی، چلا گیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، نہ سمجھی میں، غفلت میں، یعنی سمجھ پتہ نہیں چلا، نیچے چلا گیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو ازار ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے تکبر کے ساتھ، اس کی وعید فرمائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں چلتا نیچے ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تو ان میں سے نہیں، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے، وگرنہ آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، یہ ہے ہی تکبر، ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ اور اس سخت وعید کو سننے کے بعد بجائے اس کے کہ ہمارا نوجوان، جوان، بزرگ وہ اپنے تہ بند کا، ازار کا کم از کم ٹخنوں سے اوپر رکھے، وگرنہ مومن تو نصف پنڈلی تک رکھا کرتے ہیں، وہ ٹخنوں سے کم از کم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹخنوں تک کوئی حرج نہیں، جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ ٹخنے جہنم میں جائیں گے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، وہ ٹخنے جہنم میں جائیں گے۔ تو بجائے اس کے جی ڈوبے کڑونجا آگے، کیسی کیسی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہے، تانا زنی ہوتی ہے اس حدیث کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیشن کا۔ اس کو لوگ فیشن کہتے ہیں نا، دنیا دار کے کپڑوں کا سٹائل اپنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے فیشن میں۔ جو رسول اللہ کا سٹائل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل بنا کے اسے آپ فیشن سمجھیں، اسی میں خوبصورتی ہے، اسی میں جمال ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے خوبصورت، ان کا جو سٹائل ہوگا وہ کیا بدصورتی والا ہوگا یا برا لگنے والا ہوگا؟ اس میں تو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے، جو کہتے ہیں ڈوبے کڑونج۔ تو اپنے آپ ازار کو سلوائیں اتنا جو کڑونج کی ضرورت ہی نہ پڑے، ٹخنوں سے نیچے جائے ہی نہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، رحمت کی نگاہوں سے دیکھا نہیں جائے گا، کلام نہیں کیا جائے گا، گناہوں سے تزکیہ نہیں ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ کہ اللہ کا رسول بڑے گھاٹے میں، بڑے نقصان میں۔ کون ہے؟ پہلا کون سا فرمایا؟ المسبل، ازار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، یہ نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نماز کے لیے آتے اوپر، باہر جاتے نیچے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ بات درست ہے اپنی جگہ کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کی نماز قبول نہیں کرتے جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو، لیکن یہ حکم ہر وقت کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟
صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اپنے قدم بھی ڈانپ کے رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اٹھائیں کپڑا اور عورت اپنا ایک بالش تک کپڑا لٹکائے نیچے۔ تو اس وقت کی وہ عورتیں تھیں، کہنے لگی اللہ کے حبیب ایک بالش سے تو پھر قدم ننگے ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا ایک ذرا لٹکا دو۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول چلتے ہیں تو کپڑا زمین پہ لٹکتے ہوئے ساتھ گندگی لگ سکتی ہے، آپ نے فرمایا جب بعد میں خشک جگہ آئے گی تو اس کو صاف کر دے گی۔ اب ہمارے یہاں عاشق رسول کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سارے عاشق رسول کہتے ہیں نا، عورت نصف پنڈلیوں تک سلواریں پجامے، اور مرد زمین پہ گندے ہوئے ٹخنوں کے پانچے کے ساتھ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ طریقہ اور سنت کیا تھی کہ مرد کا ازار ٹخنوں سے اوپر اور عورت کا نیچے زمین تک لٹکا ہوا کہ قدم بھی ننگا نہ ہو، قدم بھی ڈھپا ہوا۔ بہرحال یہاں پر جو پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھی، فرمایا تکبر کرنے والے کی طرف نگاہ رحمت سے نہیں دیکھا جائے گا، اور یہ دوسری حدیث میں پہلا بندہ 3 بندوں میں سے بیان ہوا، وہ کون سا ہے؟ المسبل، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اور اس پر آپ کو شاید یاد ہو کچھ عرصہ قبل تفصیلی خطبہ آپ سن چکے ہیں کہ ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، دوسرا آدمی کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمنان، دوسرا احسان جتلانے والا، کسی کو عطیہ دیا، تحفہ دیا، صدقہ کیا، کسی کے ساتھ ویسے بھلائی کی، بعد میں جتلا دیا، احسان جتلانے والا، کسی کو عطیہ دے کر احسان جتلانے والا۔ اور تیسرا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا، جو قسمیں جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سامان فروخت کرتا ہے، اس کی طرف بھی اللہ رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے۔ تو کتنے بندے ہو گئے؟ 4 اور 3 7، یہ آپ نے ساتھ ساتھ یاد بھی رکھنے ہیں۔ پہلا کون سا تھا؟ وعدے توڑنے والا، قسموں کو بیچنے والا اور سودا فروخت کرنے والا جھوٹی قسم کھا کر۔ دوسرا کون سا تھا؟ کسی کا مال ہڑپنے والا جھوٹی قسم کھا کر کسی بھی معاملے میں۔ اور چوتھا تکبر کرنے والا۔ پانچواں ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اور چھٹا عطیہ دے کر احسان جتلانے والا۔ اور ساتواں اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ اب اگلی حدیث سنیے، امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اس کو روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، حدیث نمبر 7340 ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام رحمت کی نگاہ سے ان کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ العاق لوالدی، اپنے والدین کا نافرمان۔ جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے وہ رب کا بھی نافرمان ہے۔ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے ان کی بات نہیں مانتا۔ اکثر لوگ آتے کہتے بچے جوان ہو گئے اب ہماری بات سنتے نہیں۔ جائز امور میں، ناجائز میں نہیں، جو جائز امور میں اپنی ماں کا اپنے باپ کا نافرمان ہے ان کی اطاعت نہیں کرتا، ان کی فرما برداری نہیں کرتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحمت کی نگاہ سے اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ ماں باپ کے حقوق بھی کبھی کسی خطبے میں بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی شخص جتنا مرضی جو کچھ بھی کر لے اپنے والدین کا حق ادا کر سکتا ہی نہیں ہے، سوائے اس کے جو غلام ہو اس کے والدین خرید کر ان کو آزاد کر دے، اس کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہیں دن رات خدمت کرنے والا بھی کما حقہ اپنے والدین کا حق ادا کر سکتا نہیں کر سکتا۔ والدین بہت بڑی نعمت ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، والدین کافر بھی ہوں تو شریعت نے کہا کہ جائز کام میں آپ نے ان کی خدمت بھی کرنی ہے، اس نے سلوک سے پیش بھی آنا ہے اور اطاعت بھی کرنی ہے، لیکن غیر شرعی کام کی بات کریں گے پھر ان کی اطاعت نہیں۔ تو فرمایا العاق لوالدی، اپنی ماں اور باپ کا نافرمان جو ہے اللہ قیامت والے دن رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے۔ دوسرا ومدمن الخمر، اور شراب کو ہمیشہ پینے والا، مستقل شرابی،
مستقل شرابی سے مراد یہی نہیں ہے کہ جو صرف شراب ہی پیے، پوڈری بھی اسی میں ہے، چرسی بھی اسی میں ہے، بھنگی بھی اسی میں ہے، سارے اسی میں ہے۔ الخمر سے مراد کیا ہے؟ نشہ، جو ہمیشہ نشہ کرنے، یعنی نشے کا عادی پکا نہیں۔ ایک تو آدمی نشہ کیا کبھی پھر چھوڑ دیا، نہیں کرتا، وہ بھی گنہگار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنمیوں کا پیپ اور دھون من طینۃ الخبال، جہنم میں اس کو پلایا جائے گا اس کے بدلے میں۔ لیکن جہاں پر جس سے نگاہ رحمت نہیں ہوگی وہ کون سا والا ہے؟ مدمن الخمر، ہمیشہ کا شرابی، ہمیشہ کا نشہ اور چیزیں استعمال کرنے والا۔ اور تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمنان بما اعطا، اور کچھ دے کر عطیہ احسان جتلانے والا۔ یہ پچھلی حدیث میں بھی بیان ہو چکا۔ تو 7 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 2 بندے اور اضافہ ہوا۔ کون سا؟ اپنے والدین کا نافرمان اور نشہ کرنے والا، ہمیشہ نشہ کرنے والا۔ اس لیے جو نشہ کی ابتدائی چیزیں نا ان سے بھی جان چھڑائیں۔ بابا بیچارہ بہت بوڑھا ہو گیا، سگریٹ منہ میں، نسوار منہ میں، ان سے بھی جان چھڑائیں۔ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں ایسی رذیل چیزوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بندہ بیان کیا جو جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1165، 1165۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الى رجل من اتى رجلا او امرأة فی الدبر، بدکار زانی آدمی جو خلاف فطرت امور کی طرف جاتا ہے، مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے بھی نہیں۔ قوم لوط جیسا عمل کرنے والا اور اپنی بیوی ہو یا کوئی عورت ہو اس کے ساتھ خلاف فطرت معاملہ کرنے والا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا ينظر اللہ، اللہ رحمت کی نگاہ سے اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس حدیث کا مفہوم جسے سمجھنا ہے وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 107 ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ رحمت کی نگاہوں سے دیکھے گی بھی نہیں۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے بھی نہیں، دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون سے؟ 9 ہو گئے تھے نا، اب 10واں گنے، شیخ زان، صحیح مسلم حدیث نمبر 107، بوڑھا بندہ پھر بھی بدکاری کر رہا ہے بوڑھا لیکن پھر بھی بدکار ہے، ایسے آدمی کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی، اپنی اس کو عمر کا خیال نہیں، سفید بالوں کا خیال نہیں۔ شیخ زان وملک کذاب، جھوٹا بادشاہ ہے، تیرے پاس کس چیز کی کمی، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، بوڑھا ہے، طاقت بھی جسم میں نہیں، پھر بھی بدکاری کرتا، اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ ایسے ہی جو حکمران ہے، جس کے پاس عہدہ، غلبہ، سلطہ، حکومت ہے، اور جھوٹ بولے اور جھوٹوں پہ جھوٹ بولے، فرمایا وملک کذاب، اور جھوٹا بادشاہ اللہ رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھیں گے۔ جس مرضی ریاست کا بادشاہ کہلائے اپنے آپ کو، نام جو مرضی رکھ لے، لیکن کذاب ہے، جھوٹا ہے، اللہ رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے۔ وعائل مستکبر، اور ایک آدمی غریب، لاچار، مجبور، فقیر، لیکن پھر بھی تکبر، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، دوسروں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ یہ 3 قسم کے لوگ، ایک زانی جو بوڑھا ہو، اور ایک حاکم جو کذاب ہو، اور ایک غریب آدمی، عام آدمی، وہ بھی تکبر کرتا ہو، لوگوں کو اپنے سے نیچے حقیر سمجھتا ہو، حق کو ٹھکراتا ہو، حالانکہ اپنی حیثیت ہی کوئی نہ ہو۔ فرمایا ان تینوں کی طرف اللہ ذوالجلال والاکرام نگاہ رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اس طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2358 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام رحمت کی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، اور ان سے کلام نہیں فرمائیں، ان کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی کون سا ہے؟ رجل، وہ آدمی جو رستے میں جس کے پاس فالتو پانی تھا،
اس کی ضرورت سے زائد پانی، کوئی چشمہ ہے وہ اس کے اندر ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا، لیکن مسافر کو وہ پانی پینے نہیں دیتا۔ جو اپنا اضافی پانی، ضرورت سے زائد پانی کسی مسافر سے روکتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام رحمت کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا، اور وہ آدمی، اس کی طرف بھی اللہ رب العالمین رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے جو کسی حاکم کی بیعت کرتا ہے۔ آج کے دور میں بیعت تو ہے نہیں، ووٹ دیتا ہے، ہاں ووٹ دے کے ہی حاکم بناتے ہیں۔ اس دور میں بیعت کی جاتی تھی جو اصل شرعی طریقہ ہے، حاکم وقت کی بیعت کی جاتی تھی۔ آج آپ ووٹ دے کے حاکم بنا رہے ہیں، لیکن کون سا آدمی جس کی طرف نگاہ رحمت نہیں ہوگی؟ بایع اماما، جس نے امام کی بیعت کی، لا یبایعہ الا لدنیا، اس نے بیعت کی صرف دنیا کی خاطر۔ آج آپ کی حکومت آتی ہے، آپ کو کیا نعرہ دیتی ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان۔ دوسری آتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اتنے ہزار گھر رہنے کے لیے۔ تیسری آتی ہے، کہتی ہے فلاں دوں گی، روڈ دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے۔ اور کسی نے یہ کہا ہم آئیں گے، اسلام پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ بنا، ہم لا الہ الا اللہ کو نافذ کریں گے، ہم سود کا خاتمہ کریں گے، ہم زکوٰۃ کو رائج کریں گے، ہم بے حیائی فحاشی کے اڈے ختم کریں گے، پاک دامنی پردہ اور حجاب کو نافذ کریں گے، اسلامی حدود کو نافذ کیا جائے گا اور غیر اسلامی چیزوں کو ختم کیا جائے گا، اسلام کا بول بالا ہوگا، اللہ کی حاکمیت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو عوام کے اوپر رائج اور نافذ کیا جائے گا۔ نہیں تو ہم ووٹ دیتے ہیں کس لیے؟ میری گلی پکی ہو جائے، نالا بن جائے، گیس مل جائے، بجلی مل جائے۔ فرمایا وہ بیعت کرتا ہے تو کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ اگر ملتی ہے تو بیعت کرتا ہے، دنیا نہیں ملتی تو بیعت نہیں کرتا۔ آج ہماری حالت ہے کہ نہیں؟ دینے والا بھی اور لینے والا بھی۔ لینے والا بھی کہتا ہے دنیا میں روڈ دوں گا، گیس دوں گا، بجلی دوں گا، مکان دوں گا، گھر، جھوٹے گھر دوں گا، پلاسٹک کے ڈسپوزیبل جیب میں ڈالنے والے گھر آپ کو ملے نا، سب کو گھر میں گھر دوں گا، یہ دوں گا، وہ دوں گا۔ اسلام کا نہ آنے والا نام لیتا ہے نہ دینے والا نام لیتا ہے۔ ایسا آدمی کوئی نہیں چاہتا جو اسلام کو نافذ کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیعت کرتا ہے اس وجہ سے دنیا کی خاطر، اگر حاکم اس کو دنیا دے تو وہ راضی ہے، اگر حاکم دنیا کا مال نہ دے تو وہ راضی نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ایسے لالچی، خود غرض اور دنیا دار کی طرف جو ہے وہ رحمت کی نگاہ سے دیکھے گی نہیں۔ اور تیسرا آدمی وَرَجُلٌ قَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، اور عصر کے بعد جا کے اپنا سامان لگا لیتا ہے اور قسم کھاتا ہے فواللہ الذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے بغیر کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، اللہ کی قسمیں کھا کھا کے عصر کے بعد کا وقت جو ہے اس میں وہ اپنے سامان کو فروخت کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو خطبے کے شروع میں نے پڑھی تھی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے لیے بیچ دیتے ہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے نہیں، کلام نہیں کریں گے، گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، آپ یاد رکھ رہے ہیں نا پیچھے والے، یہ آخر میں نے سننے خطبے کے بعد، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے 2563، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین قسم کے بدبخت جن کی طرف اللہ ذو الجلال والاکرام رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا نہیں، ان میں سے ایک العاق لوالدہ، یہ پیچھے گزر چکا حدیث میں، والدین کا نافرمان، دوسرا والمترجلہ، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، مردوں جیسے لباس پہننا، مردوں جیسا، جو عورت ٹخنوں سے اوپر کپڑا کرے یہ مرد کا ہے، یہ مرد کا طریقہ ہے، وہ بھی اس میں شامل، جو بے حجاب و بے لباس ہو جائے وہ بھی مردوں کے ساتھ مشابہت، جو مردوں جیسا لباس پہنے، مردوں جیسی چال ڈال ہو، مردوں کے ساتھ مشابہت ہو، والمترجلہ، ایسی عورت کے اوپر بھی اللہ رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے۔ اور تیسرا والدیوث، وہ آدمی جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کو، فحاشی کو برداشت کرتا ہے، روکتا نہیں، جس کے گھر میں بے حیائی ہے، فحاشی ہے،
اور وہ غیرت اور حمیت کا اظہار کر کے روکتا نہیں، برداشت کرتا ہے بے حیائی کو، فحاشی کو اپنے گھر میں، ایسا خاوند جو اپنی بیوی میں، ایسا باپ جو اپنی بیٹی میں، ایسا بھائی جو اپنی بہن میں بغیرتی اور بے حیائی کو برداشت کرتا ہے اور بولتا نہیں، منع نہیں کرتا، روکتا نہیں۔ فرمایا والدیوث، ایسا بے غیرت آدمی بھی جو غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتا اپنے گھر والوں کے لیے، اللہ رب العالمین اس کی طرف رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کے اندر شرم و حیا عطا فرمائے، حجاب، چادر اور چار دیواری اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور دوسری ایک حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، اللہ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا جو والدین کا نافرمان ہے، اور یہ جو عورت مردوں کی مشابہت کرتی ہے، اور جو آدمی دیوس ہے، بے غیرت ہے، بے حیائی کو برداشت کرتا ہے، ان پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ دوسری روایت کے الفاظ۔ اس طرح امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں روایت کیا، حدیث نمبر 2771 ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينظر اللہ الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس خاتون، اس عورت کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اور یہ حدیث ہماری ماؤں اور بہنوں کو بڑی توجہ سے سننی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس عورت کی طرف، یہ اسپیشل عورتوں کے لیے حدیث ہے، اس عورت کی طرف نہیں دیکھیں گے نگاہ رحمت کے ساتھ۔ کون سی عورت؟ فرمایا لا تشکر لزوجها، جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں ہے، جو خاوند کی شکر گزار نہیں ہے، اللہ رحمت کی نگاہ سے اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ وہی لا تستغنی عنہ، حالانکہ وہ عورت اپنے خاوند کے بغیر رہ سکتی، خاوند کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں، اور خاوند کی وہ شکر گزار بھی نہیں، نہ شکری ہے، نہ فرمان ہے، بد زبان ہے۔ ایسی عورت کی طرف اللہ ذوالجلال والاکرام رحمت کی نگاہوں سے دیکھیں گے بھی نہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ان تمام اعمال سے جن پر اللہ نے یہ وعید بیان فرمائی ہے کہ اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ تو وہ اعمال کون سے ہیں؟ عہد توڑنے والے، دنیاوی مقاصد کے لیے۔ دوسرا، قسمیں، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والے۔ تیسرا، لوگوں کا مال جھوٹ بول کر ہڑپ کرنے والا، تکبر کرنے والا، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور منان، عطیہ دے کر احسان جتلانے والا، اور ہمیشہ کا شرابی اور والدین کا نافرمان، اسی طرح بوڑھا جو بدکار ہو، اور بادشاہ جو کذاب اور جھوٹا ہو، اور غریب اور نادر آدمی وہ تکبر کرنے والا ہو، اور دنیا کی لالچ کے لیے امام وقت کی بیعت کرنے والا ہو، اور لوگوں سے فالتو پانی بھی روکنے والا مسافروں سے، اور بغیرتی کو خاموشی سے برداشت کرنے والا ہو، اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت ہو، اور ناشکری کرنے والی عورت ہو، اور بدکاری کرنے والا جو فطرت کے خلاف بدکاری کرتا ہے، ہم جنس پرستی یا اپنی زوجہ کے ساتھ خلاف فطرت جو ہے معاملہ کرنے والا، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، یہ لوگ رحمت کی نگاہوں سے محروم ہیں، اللہ رحمت کی نگاہ سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اعاذنا اللہ منہم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، الحمد للہ رب العالمین۔